مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اسرائیل کی مشرق وسطیٰ سے جنگ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ جنگ ان کی آپس میں سیاسی تناؤ، اقتصادی مسائل یا خطے کی بنا پر ہے یا نہیں، آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، مگر اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسرائیل کے وجود پر بات کرنا ہوگی۔ یہودیوں کے عقائد سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ یہ عیسائیت کے خلاف ہے، مگر مسلمانوں سے ان کے تنازعات اس وقت شروع ہوئے جب ان کے ایک لیڈر تھیوڈور ہرزل نے ترک خلیفہ سلطان عبدالحمید خان سے یہودیوں کے لیے زمین چاہی، مگر سلطان نے یہ کہہ کر کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کو زمین کا ایک ٹکڑا تک نہیں لینے دوں گا کہہ کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ یہ 1896 تھا۔ اسی بنا پر 1897 میں ایک تحریک سامنے آئی جس کو زیونسٹ موومنٹ کے نام سے جانا گیا۔ اس تحریک کا کام پورے خطے کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی یہودی تھے ان کو اکٹھا کرنا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ اپنے ٹکڑے جدا کر رہی تھی تو اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی بات کری تھی، مگر یہودی اس خطے کو اپنے لیے چاہتے تھے۔ اس وقت دو تحریکیں بن چکی تھیں، ایک عرب نیشنلزم جس کے اندر جارڈن، ایجپٹ، سیریا، لبنان وغیرہ شامل تھے، جبکہ دوسری جانب زیونزم اپنا عروج حاصل کر رہی تھی۔ دونوں جماعتوں میں کئی دفعہ زمین کو لے کر جھگڑے ہو چکے تھے، مگر صرف باتوں تک یا حکومت تک ہی محدود تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے 1920 کے بعد یہ مسائل حد سے تجاوز کرنے لگ گئے۔ مغربی طاقتیں عرب ممالک سے مدد چاہتی تھیں کہ وہ سلطنت کو ختم کرنے میں ان کی مدد کریں اور اس کے نتیجے میں وہ ان کو زمینیں دیں گے۔ عرب نے اس بات کی حامی بھر لی اور سلطنت کو توڑنے میں ان کی بھرپور حمایت کی۔ Sadece çıkarları vardır. Biz İngilizlerle sadece müttefik değil, birbirinin iyiliğini isteyen iki sıkı dostuz. Dostluk, ayrılığı konuşuyoruz. Hiç yüreğine dokunmuyor. Osmanlı'nın hiçbir suçu yok. Var elbet. Ancak unutma, kendi hikayesinden vazgeçen aslanlar, zalim avcıların hikayesi. İngilizler bize büyük bir Arap imparatorluğu vaat ediyor. مگر جب عربوں نے اپنا حق مانگا تو ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور برطانیہ اور فرانس نے تمام زمینیں جو سلطنت سے حاصل کی تھیں ان کو آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا۔ فلسطین میں پہلے ہی مسلم یہودی تنازعات جاری تھے، مگر برطانیہ نے ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا شروع کر دیا اور وہاں یہودیوں کی بات کری شروع کروا دی۔ یہ تھا برطانوی مینڈیٹ۔ عرب کے ساتھ پہلے ہی دھوکہ ہو چکا تھا، اب کی بار اس سے یہ برطانوی مینڈیٹ برداشت نہ ہوا اور مسلمانوں نے اس کی کھل کر مخالفت کی۔ برطانیہ نے یہ معاملہ UN کے سپرد کر دیا۔ UN نے بھی کھل کر ناانصافی کا اظہار کیا اور فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے مسلم اور یہودی آبادی میں۔ اس وقت وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، مگر یہودیوں کو 55% زمین دی گئی۔ عربوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر یہودیوں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ ان کی زمین ابھی بھی کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریاست ایسی ہو جس کی کوئی حد نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے زمینیں چاہتے ہیں۔ اس سب کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 میں لڑی گئی۔ اس میں یہودیوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں عربوں نے بھی کھل کر مظاہرے کیے اور کھل کر اس کا مقابلہ کیا۔ اب اسرائیلیوں کے پاس 78% زمین کا حصہ تھا، باقی 22% زمین ایجپٹ اور جارڈن کے ماتحت تھی۔ اپنی اس 78% زمین کے ساتھ یہودیوں نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، یعنی کہ دا اسٹیٹ آف اسرائیل۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد عرب نیشنلزم کے ماتحت تمام اسلامی ممالک نے اس جنگ میں قدم رکھ دیا اور اس کا نتیجہ پہلی سوئس وار 1956 ہوئی۔ اس میں ایجپٹ نے تجارت کے لیے اپنے سمندری راستے بند کر دیے۔ بعد میں ایجپٹ نے اپنی نہروں کو بھی اسرائیل کے لیے بند کر دیا۔ اس کے جواب میں 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل نے فرانس کی مدد سے ایجپٹ پر حملہ کر دیا اور غازہ اسٹرپ اور سینائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ اور UN کے پریشر پر اس جنگ کو ختم کیا گیا۔ اسرائیل اس وقت اپنے سب سے بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جس میں وہ پانی کا بہاؤ بدل کر کم پانی والے علاقوں کی جانب کر رہے تھے۔ عربوں نے اس کے جواب میں جارڈن دریا پر موجود ہیڈ واٹرز کا رخ تبدیل کرنا چاہا، جو وجہ بنا اسرائیل اور سیریا کی جنگ کی۔ جب امریکہ اور UN کے کہنے پر سوئس وار کی جنگ بندی ہوئی تو اس دوران ایک تنظیم بنا دی گئی جس کا مقصد دونوں ممالک کی حدود میں سے افواج کو نکالنا تھا، لیکن اسرائیل نے
اس تنظیم کو اپنی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور وہ تنظیم صرف ایجپٹ کی حدود میں کام کر رہی تھی۔ ایک تنظیم فلسطین لبریشن آرگنائزیشن بنائی گئی PLO، جس کا مقصد فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کروانا تھا۔ ایجپٹ نے دوبارہ سمندری تجارتی راستے بند کر دیے اور اس تنظیم کو اپنی حدود سے باہر نکال دیا اور جارڈن کے ساتھ ایک فوجی معاہدہ کر لیا۔ 5 جون کو اسرائیل نے ایجپٹ پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا۔ پھر وہ مشرق کی جانب گئے جارڈن کو تباہ کرنے۔ اسرائیل نے 6 دن کے اندر ایجپٹ اور جارڈن کے بہت سے حصے قبضے میں لے لیے، جس میں سنین پیننسولا، ویسٹ بینک، غازہ اسٹرپ اور گولان ہائٹ وغیرہ شامل تھے۔ 1970 میں ایجپٹ کے صدر کی وفات کے بعد سادات نے حکومت سنبھالی اور چاہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکیں تاکہ وہ ایجپٹ سے 15,000 روسیوں کو نکال کر اسرائیل پر دباؤ ڈال سکیں۔ سیریا اور ایجپٹ نے 1973 کو یہودیوں کے ایک مقدس دن پر ان پر حملہ کر دیا اور اسرائیل کچھ دنوں تک سنبھل نہ سکا۔ اسی دوران عربوں نے تیل کی قیمتیں 4 گنا زیادہ کر دیں، جس کی بنا پر ساری دنیا پر دباؤ پڑ گیا اور امریکہ نے اندر آ کر جنگ بندی کی۔ یہ یوم کپر وار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسرائیل اور ایجپٹ کی جنگوں کے بعد دونوں ممالک کی معاشی حالت کچھ بہتر نہ تھی، تو اسی کو دیکھتے ہوئے 1970 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے مابین ایک امن معاہدہ دستخط ہوا۔ اس کے مطابق سنن پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا جائے گا اور غازہ اسٹرپ کو یہودی اسرائیل میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دستخط کیے گئے کہ ایجپٹ اپنے سمندری رستوں کو تجارت کے لیے کھول دے گا۔ ایجپٹ کی جنگ بندی دیکھتے ہوئے جارڈن نے بھی 1994 میں اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدہ طے کیا، جس کا مقصد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO اور اسرائیل کے مابین امن کا قیام تھا۔ عراق اور اسرائیل 1948 سے بدترین دشمن ہیں۔ عراق نے عرب جنگ میں بھی اپنی فوجیں اسرائیل بھیجی تھیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ عراق نے بعد میں 39 میزائل اسرائیل پر داغے، پر اس نے امریکہ کہنے پر اس کا جواب نہ دیا تاکہ خطے کو ایک بڑی نیوکلیئر وار سے بچایا جا سکے۔ اس سب کے بعد لبنان اسرائیل جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ 2006 میں حماس اسرائیلی فوج کی پوسٹ میں گھس کر ایک اسرائیلی MIA فوجی جلاد نامی فوجی کو اغوا کر لیتے ہیں۔ 3 دن بعد اسرائیل اس کو بچانے کے لیے ایک آپریشن شروع کر دیتا ہے۔ 2006 میں ہی دوبارہ حماس فائٹر لبنان کے راستے اسرائیل میں گھس کر مزید 2 فوجیوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور 8 کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اسرائیل لبنان جنگ کی وجہ بنتی ہے، جس میں لبنان کے انفراسٹرکچر کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی کامیابی حماس کے ہاتھوں لگتی ہے، یعنی کہ حماس گاٹ کنٹرول اوور غزہ اسٹرپ ان 2007۔ 2006 سے لے کر 2014 تک دونوں قوتوں کے مابین ہلکی پھلکی چپٹیچ لگی رہی، لیکن اسرائیل نے غزہ اسٹرپ پر 2014 میں حملہ کیا، جو کہ 2007 سے حماس کے کنٹرول میں تھا۔ یہ غزہ وار کا آغاز تھا، کیونکہ ویسٹ بینک میں 3 اسرائیلی حماس کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے 350 فلسطینی اور کئی حماس کے فوجی اغوا کر لیے۔ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑی تعداد میں میزائل لانچ کر دیے اور یہ 7 ہفتوں تک مشتمل جنگ رہا۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ 2021 میں اسرائیل فلسطین کرائسس کی شکل میں سامنے آئی۔ اسرائیل کے فلسطین پر ظلم کو بڑھتا دیکھ کر اور ان کے حالات دیکھ کر حماس نے ایک بار پھر اسرائیل پر راکٹ لانچ کر دیے۔ اس بار ان کے ساتھ فلسطینی اسلامی جہاد تنظیم بھی شامل تھی۔ اسرائیل نے بھی غزہ اسٹرپ پر راکٹ حملے کیے۔ یہ تنازعہ تب شروع ہوا جب اسرائیل کی سپریم کورٹ نے 6 فلسطینی خاندانوں کو شیخ جراح سے نکال دیا۔ اس دوران اسرائیل نے مسجد اقصی پر بھی حملہ کر دیا اور وہاں آنسو گیس برسائے۔ حماس نے ان کو آخری وارننگ دی کہ رات 10 بجے تک ہر جگہ خالی کر دیں، پر ایسا نہ ہونے پر دونوں جانب سے حیران کن راکٹ میزائل چلائے گئے اور آج تک وہاں کبھی کبھی مسائل کشیدہ ہو جاتے ہیں۔